السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں سے دو خطوط پیر جی حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے نام اور حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم کے نام کا منظر عام پر آئے ہیں، جس میں پیر صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے یہ درخواست کی ہے کہ جو موقف دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا سعد صاحب کے تعلق سے دیا ہے، اسے ایک طبقہ اپنے مفاد کے لیے اس کا سیاسی فائدہ اٹھا کر امت مسلمہ میں فتنہ و فساد پیدا کر رہا ہے اور جگہ جگہ وضاحتی جوڑ کر کے امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس خطرناک پلاننگ کو دیکھ کر علماء امت سامنے آئے۔ چنانچہ جب عالمی شورا کو اپنی بنتی بگڑتی دکھنے لگی، تب منطقی طور پر پیر صاحب کو بیمار و معذور ثابت کرنے کی اور خطوط کے جھوٹا ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات خود ملا خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کے خادم خاص زاہد نجیب چمپاری مولانا نجیب اللہ مظہری چمپارنی خلیفہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی کہ ان کے خطوط کی اصلیت کی وجہ وہ اصل ہے یا جعلی ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ فرمائیں کہ مخالفین کس حد تک جا چکے ہیں۔ یہ گفتگو 10 یعنی 21 اکتوبر 2018 اتوار کے روز ہوئی ہے۔ حضرت پیر جی طلحہ صاحب دامت برکاتہم کے یہ خطوط جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے شورا کے نام لکھی اور حضرت مولانا علیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم کے نام لکھی، اس کی اصل عالمی شورا کے کچھ کارکنوں نے اس طریقے کی تحریرات سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے اور اپنی تحقیق کو انہوں نے صحیح ثابت کیا ہے، جبکہ یہ مکر، دجل اور فریب اور جھوٹ ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے زاہد نجیب صاحب سے گفتگو جو گزشتہ اتوار کو ہوئی ہے، اور پورا سچ جانیے اور سمجھیے۔ اللہ امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد الیاس بول رہا ہوں۔ جی پہچان گئے۔ اس سے کچھ آواز صاف آ رہی ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ خیر چلیں۔ جی اصل میں وہ جو تحریر چل رہی ہے نا، تو بعض طبقہ جو ہے وہ اس تحریر کو پڑھ کر جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے نا پیر صاحب چونکہ بہت ضعف ہے، بیمار ہیں اور کبھی اٹھتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کے الفاظ چلا رہا ہے، اور یہ الزام لگا رہا ہے کہ حضرت مولانا سلمان صاحب اور مولانا نور الحسن کاندھلوی دامت برکاتہم حضرات نے جو ہے ایک سازش رچی ہے، اور اس طریقے سے کیا کیا یہ ان دونوں حضرات نے ایک سازش رچی ہے۔ اچھا ہاں، اس طریقے سے اب اس حالت میں اگر آپ امت کی رہبری نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا زاہد صاحب؟ تو مطلب آپ یہی ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا وہ خط پیر صاحب نے لکھوایا ہے یا نہیں؟ جی تو میں تو یہی کہوں گا کہ پیر صاحب نے ہی لکھوایا ہے۔ پیر صاحب نے مجھ سے بلوایا، مجھ کو کسی آدمی کے ذریعے بلوایا۔ وہاں پہ ایک ہے بھائی طالب جو ابھی مطلب کچھ دن سے رہ رہے ہیں، ان سے بلوایا، میں گیا۔ پیر صاحب نے یہی کہا تھا کہ تمہارے ابو ہمارے ابا جان شیخ علیہ الرحمہ کے اونچے خلفاء میں سے ہیں اور رازداروں میں سے ہیں، لہذا میں تم پر یہ اعتماد کر کے میں لکھواؤں گا اور پہنچواؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں راز فاش ہو جائے اور معاملہ نہ ہو پائے، کام نہ بن پاوے۔ خیر پیر صاحب نے مجھ سے فرمایا اور میں اس کو اپنے دماغ میں اخذ کی۔ اس کے بعد پھر پیر صاحب فرما کر میں وہ مضمون لکھ دیا۔ اس کے بعد پھر میں پوچھتا رہا، پھر وہ حج کے دوران جو واقعات آئے اس کو بھی لکھوائے، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات آئے اس کو بھی لکھوائے۔ اس کے بعد میں یہ خط کو لکھ کر پھر مجھے پیر صاحب نے پیسہ بھی دیا۔ اس کے بعد پھر بولے کہ تم ابھی ہی روانہ ہو جاؤ اور یہ کسی کو کہنا نہیں، جی تم جا کر چپ چاپ دے دو۔ جی مولانا
جو ہے بدरुद्दीन अजमल के साथ। रह गई बात यह है कि लोग इस बात पर शुबा करते हैं कि पीर साहब अभी तो हालात पीर साहब के सही नहीं है, अभी ऊपर नीचे हाफडंग चल रहा है ना। याद रखिए ये कोई बात नहीं है, आज ही की बात मैं कह रहा हूँ। आज मौलाना अरशद मदनी साहब मद्दसिल्लुह साहबजादा अजहर मदनी आए हैं, आप खुद उनसे मोबाइल से फोन कर बात कर लें कि आज पीर साहब का मुंड कैसा है। ऐसा है, इस तरह से बात कर रहे हैं गोया कि अगर सुने या कोई अजनबी आकर कोई शख्स देखे तो कहीं नहीं सकता कि पीर साहब की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, इस तरह से आज मुंड में है। इतनी खुशी और इस तरह से जो अल्फाज निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसको सामीन पूरे सुन रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज ही की बात मैं कह रहा हूँ, यानी जो लोग कहते हैं कि पीर साहब की तबीयत सही नहीं रहती, मैं मानता हूँ तबीयत सही नहीं रहती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तबीयत सही नहीं रहती, कभी कभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता है। आज कम से कम पूरा खानका शेख ज़करिया अली रहमा पीर सलाह साहब के, तो आपने खानका को देख रखा होगा। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो उस खानका में मौलाना अजहर मदनी अरशद मदनी साहब ने ही वो किताब पढ़ी है, फज़ाएं ये आप बीती सवाने शेख ज़करिया अली रहमा। जी जी हाँ हाँ। और कई जगह मौलाना अजहर मदनी साहब ऐसे ऐसे सख्त जुमला आ रहे थे जो नहीं पढ़ पा रहे थे, तो पीर साहब बशाशत के साथ हंस कर मुस्कुरा कर वो उसको मतलब उसकी इस्लाह कर रहे थे, बता रहे थे कि ये जगह है, ये जगह है। उसके बाद फिर गुफ्तगू हुई। हाँ, रह गई बात ये कि आपको अगर शक है तो मैं आपको पीर साहब से बताता, खुद बात कर। जी जी, मैं अपने नंबर से करा दूंगा।